اگلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب الصوم میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں باب هل یقول انی صائم اذا شتم، کیا جب روزے دار کو گالی دی جائے گی تو وہ آگے سے یہ کہے گا کہ میں روزے سے ہوں؟ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ان کی ابواب کے اندر ہے، جیسے وہ تبویب کرتے ہیں، تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حل کا ذکر کیوں کیا ہے، سوالیہ نشان کیوں لے کے آئے ہیں کہ کیا جب روزے دار کو گالی نکالی جائے گی تو وہ آگے سے یہ کہے گا کہ انی صائم؟ بنیادی طور پر امام صاحب اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب روزے دار کو کوئی گالی دے تو وہ یہ تو کہے گا انی صائم، لیکن وہ ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا بلکہ اپنے دل میں کہے گا۔ اگر وہ اپنی زبان سے ادا کرے گا تو اس سے دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا روزہ ہے، اور جیسے کہ پہلی حدیث میں آیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو اس میں جو وہ ریاکاری کا عمل دخل شامل ہو جائے گا، اس لیے وہ زبان سے کہنے کی بجائے صرف اپنے دل میں کہے۔ تو امام صاحب ایسے لوگوں کا ابطال کر رہے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، کیا وہ کہے گا یا نہیں کہے گا، اور اس کے ذکر میں امام صاحب نے وہ حدیث ذکر کر دی ہے اور اس کا محل شاہد ہم انشاءاللہ آگے حدیث میں دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف عن ابی جریج قال اخبرني عطاء عن ابی صالح الزیات انه سمع ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے خاص ہے، وہ اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، بلا شبہ ابن آدم نے وہ روزہ میرے لیے رکھا تھا، وأنا اجزی بہ، اور اس روزے کی جزا اور اس روزے کا اجر بھی میں اس کو دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ والصیام جنہ، اور روزہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور اگر کسی ایک انسان کا روزہ ہوتا ہے، فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ، تو نہ وہ اپنے روزے کے اندر فحش کوئی کرتا ہے، وَلَا يَسْخَبْ، اور نہ ہی وہ کوئی چیخو پکار کرتا ہے، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی انسان اس کو برا بھلا کہتا ہے یا اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَلْيَقُلْ انی امرؤ صائم، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محل شاہد یہ الفاظ ہیں، فلیقل، کہ وہ کہے، اور قال یقول کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کسی بات کو کہنا۔ تو امام صاحب گویا یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس موقف کی طرف گئے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں فلیقل، کہ وہ کہیں انی امرؤ صائم، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، کہ روزے دار کی منہ کی بو اطیب عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے، من ریح المسک، مسک کی خوشبو سے، للصائم فرحتان، فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جو اس کو خوشی کرتی ہیں یا کریں گی، اذا افطر، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو افطاری کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے روزہ مکمل کرنے کی توفیق دی، مجھے ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دی جو روزے میں تو نے مجھ پر حرام کی تھی۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، فَرِحَ بِصَوْمِهِ، تو اس کا رب اس کے روزے کی وجہ سے اس سے خوش ہوگا، اور اس خوشی کی وجہ سے وہ روزے دار بھی خوش ہوگا۔ تو اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے لخلوف فم الصائم، اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اسی باب کے اندر، اس میں ہم نے اس کی تشریح مکمل طور پر کر دی ہے۔ البتہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اصل مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کے ساتھ کوئی لڑتا ہے، اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر سکتا ہے، بلکہ اس کو زبان سے یہ کہنا چاہیے کہ انی صائم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کنارہ کشی کرنی چاہیے، اس کو آگے سے لڑنے نہیں لگ جانا چاہیے، اس کو لڑائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ روزہ انسان کو اس کے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتح الباری کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ السخ کا مطلب کیا ہے، فرمایا کہ لا یرفس ولا یسخب، فرماتے ہیں کہ السخ کا مطلب ہے الخصام، جھگڑا، اور ایسا جھگڑا والسیاح جس کے اندر چیخ و پکار ہو۔ ایک جھگڑا وہ ہے جو انسان ہاتھا پائی کی صورت میں کرتا ہے، آپ اس سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ لڑنے لگ پڑے ہیں اور یہاں تک لڑائی پہنچ گئی ہے کہ ہاتھا پائی ہو گئی ہے۔ اور ایک جھگڑا یہ ہے کہ جو صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، جس میں آواز اونچی ہو جاتی ہے،
جس میں آواز کے اندر چیخ و پکار آ جاتی ہے اور آپ اس چیخ اور پکار کے ذریعے سے اپنے غصے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جھگڑا جس کے اندر چیخ و پکار، اور اسی طرح اس میں غصہ بھی شامل ہو جائے گا کہ جب غصے کے اندر آپ چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں تو روزہ دار ان تمام چیزوں سے بچتا ہے. روزہ دار چیخ و پکار سے بچتا ہے. فلا یرفث ولا یسخب للصائم فرحتان. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اور وہ خوشیاں اس کو تب حاصل ہوں گی جب وہ اپنے روزے کو ان تمام مطالبات اور ان تمام مقتضات کے ساتھ رکھے گا جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے.